بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 36 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے بودھ مت کا فروغ اور اشاعت۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ بودھ مت ہندوستان سے باہر کیسے گئی اور دوسرے ممالک میں کیسے پہنچا، اس کی اشاعت کیسے ہوئی، کیسے یہ بین الاقوامی اور انٹرنیشنل لیول پہ مشہور ہوا، اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، کن کے ذریعے پہنچا اور کون لوگ اس میں واسطہ بنے، کیا ممالک بنے، کیا کون سے افراد بنے، یہ ساری تفصیل آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں سری لنکا کے بارے میں۔ سری لنکا میں مستحکم بودھ روایت اپنے قدیم ترین ماخذوں سے یہ ثابت کرتی ہے کہ ہندوستان کے عظیم بادشاہ اشوک نے بودھ مت کی تبلیغ کے لیے جو جماعتیں مختلف ملکوں میں روانہ کی تھیں، ان میں سے ایک خود اشوک کا لڑکا یا بھائی تھیرا مہیندر کی زیر سرکردگی لنکا کو روانہ کی گئی تھی، جہاں اس زمانے میں دیوانام پیاتیسا نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ نے اشوک کی بھیجی ہوئی اس بدھ تبلیغی جماعت کا مثالی خیر مقدم کیا اور بشمول بادشاہ، شاہی گھرانے اور طبقہ امراء کے بیشتر لوگوں نے بودھ مت کو قبول کر لیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ شری لنکا میں جو بودھ مت پہنچا وہ اشوک کے ذریعے پہنچا۔ اشوک بادشاہ نے اپنے بھائی یا لڑکا یعنی تھیرا مہیندر جو تھا وہ اس کا بھائی تھا یا لڑکا تھا، دونوں طرح کی روایت ہے۔ بہرحال کی سرکردگی میں اشوک نے ایک پوری بودھ کی ایک جماعت بھیجی تبلیغ کے لیے، اور جب یہ جماعت پہنچی وہاں تو وہاں کے بادشاہ دیوانام پیاتیسا نے اس کا خیر مقدم کیا، ان کی باتوں کو سنا، اور پھر اس کے بعد خود بادشاہ اور بادشاہ کا پورا گھرانہ اور اس بادشاہ کے جو طبقہ امراء سے جو تعلق رکھتے تھے ان سب نے بودھ مت کو قبول کیا۔ اشوک کے زمانے سے آج تک سری لنکا میں بودھ مت کی غالب اکثریت رکھنے والا ملک جس نے بودھ مت کی ہینایان روایت کو زندہ رکھنے میں نمایاں حصہ لیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اشوک کی بیٹی سنگھمترا بدھی درخت کا ایک قلم بطور تحفہ لے کر لنکا روارد ہوئی، جس کی بہت شہرت ہوئی اور حسب حیثیت اس کا احترام کیا گیا۔ اشوک کی بیٹی، اس کے بھائی یا اس کے لڑکا، ان سب نے بہت ہی اہم رول ادا کیا سری لنکا میں بودھ مت کو پہنچانے میں۔ برما کے بارے میں 10ویں صدی عیسوی میں بودھ مت کی تاریخ میں دوسرا سنہرا دور تب شروع ہوا جب برما کے راجا انیوردھا نے بودھ مت کو سرکاری مذہب بنا لیا اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ پھر 100 سال کے بعد برما نے سری لنکا سے متعدد بھکشو درآمد کر کے سنہالی مکتبہ فکر کو باقاعدہ طور سے قبول کر لیا تھا۔ برما میں سری لنکا سے مذہبی سلسلے کی درآمد نے ہینایان کے اثرات کو بہت نمایاں رکھا ہے، لیکن چونکہ اس سے قبل برما کی تاریخ میں مہایان بودھ مت کے غلبہ کا بھی ایک دور رہ چکا ہے، اس لیے وہاں مہایان کے اثرات بھی بالکل ناپید نہیں ہیں۔ اس عبارت میں برما سے متعلق ویسے کہ برما کے راجا انیوردھ جو تھا، اس نے 10ویں صدی عیسوی میں بودھ مت کو قبول کر کے بودھ مت کو سرکاری مذہب بنایا، اور سرکاری مذہب بننے کے 100 سال بعد پھر برما والوں نے سری لنکا سے متعدد بھکشو اپنے یہاں بلوائے، جو بھکشو سنہالی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ اور سری لنکا میں چونکہ ہینایان کے اثرات زیادہ تھے، ہینایان کے بھکشو زیادہ تھے، اس لیے ان کے اثرات وہاں بھی پائے گئے۔ اور چونکہ شروع میں مہایان پہنچا تھا سری لنکا میں، اس کے 100 سال بعد برما میں شروع میں مہایان پہنچا تھا، اس کے 100 سال کے بعد پھر سری لنکا سے جو بھکشو بلائے گئے تھے وہ دوسرے مکتبہ فکر کے تھے، تو اس لیے مہایان کے اثرات بھی ختم نہیں ہوئے تھے بلکہ اس کے اثرات سری لنکا میں پائے جاتے تھے ابھی بھی۔ چین میں بودھ مت کے داخلے کا آغاز در حقیقت چینی ترکستان کے بودھ مذہب ماننے والے قبائل کے ذریعے ہی ہوا۔
چین کی ہان سلطنت ہن خانہ بدوشوں کو اپنے قبضے میں لی، اس وقت تک اس میں اکثر بودھ مت کو قبول کر چکے تھے۔ ہن خانہ بدوشوں کو 10 فٹ اونچا سونے کا مجسمہ ملا، اور اس مجسمے کو چین کی سلطنت نے اپنی رواداری کے سبب بدھ مندر میں رکھوا دیا۔ عیسوی سن کے بالکل ابتدائی برسوں میں شہنشاہ ہیساونگ ٹی نے بودھ مذہب کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک سفارت ہندوستان بھیجی، جس نے نہ صرف یہ کہ بودھ مذہب کی کئی مقدس کتابیں اور ایک بودھ مجسمے کی نقل حاصل کی، بلکہ 2 بدھ بھکشوؤں کو اپنے ساتھ چین جانے پر راضی کر لیا۔ اس پوری عبارت میں بتایا گیا کہ چین میں بودھ مت 2 طرح سے داخل، ایک تو ترکستان کے واسطے سے داخل ہوا، اور دوسرا یہ کہ ہن جو خانہ بدوش تھے، جب ان پر انہوں نے قبضہ کیا، ان کو اپنے قبضے میں کنٹرول میں لیا چین کی سلطنت نے، تو چونکہ ہن خانہ بدوشوں کی اکثریت بودھ مت قبول کر چکی تھی، تو اس طریقے سے یعنی ہن خانہ بدوشوں کے ذریعے سے چین میں بودھ مت پھیلا، اور چین کی جو اس وقت کی ہان سلطنت تھی، اس کی رواداری یہ تھی کہ وہ ان ہن خانہ بدوشوں کو ان کے مذہب پر قائم رہنے دیا، کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کی کہ وہ مذہب تبدیل کر دیں۔ پھر اس کے بعد چین کے شہنشاہ ہیساونگ ٹی نے ایک سفارت ہندوستان بھیجی۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہاں جو بودھ کی مقدس کتابیں ہیں اس کی نقل حاصل کرے، اور جو بودھ مجسمے ہیں اس کی نقل حاصل کرے، ان دو کی نقل حاصل کرے۔ لیکن اس کے علاوہ اس نے تیسرا کام یہ کیا کہ 2 بھکشوں کو یہاں سے وہ لے گئے، چین لے گئے۔ شہنشاہ نے ان بھکشوں کے ہاتھ پر بودھ مت کو قبول کیا اور ان کے اعزاز میں بودھ مندر بنوایا، جو تاریخ میں سفید گھوڑوں کے مندر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد سے ہندوستانی بھکشوؤں اور وسط ایشیا کے بودھ عالموں کے چین جانے کا سلسلہ وقتاً فوقتاً قائم رہا۔ یعنی جب یہ 2 بھکشو پہنچے تو ان کے ہاتھ پر اس نے اس بودھ مت کو قبول کیا، اور بودھ مت قبول کرنے کے بعد ان کے لیے مندر بنوایا۔ پھر اس کے بعد یعنی جب وہ شہنشاہ بودھ مت کو قبول کر چکا، تب چین اور ہندوستان میں بھکشوؤں کا آنا جانا عام ہو گیا، یہاں تک کہ بودھ مذہب کا علمی سرمایہ وافر مقدار میں چینی زبان میں تراجم کے ذریعے منتقل کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں چینی سیاحوں فاہیان، ہیونگ سانگ اور آئسنگ کی خدمات ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی ان سیاحوں جو ہندوستان میں آئے، ان کا بڑا کردار رہا بودھ مت کو چین میں متعارف کرانے کے لیے۔ کوریا 4 صدی عیسوی کے اواخر میں چین سے بودھ مذہب کوریا میں پہنچا، اور چینی تمدن کے دوسرے پہلوؤں کے ساتھ کوریا کے ترقی پسند حلقوں میں اپنے قدم جمانے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوریا میں بدھ مت ایک عوامی مذہب بن گیا۔ بدھ مت کی تاریخ میں کوریا کی اہمیت ایک بدھ ملک ہونے کے علاوہ صرف اس درمیانی واسطے کی حیثیت سے ہے جس کے ذریعے بدھ مت چین سے جاپان کو منتقل ہو سکا۔ یعنی چین کے ذریعے کوریا میں بودھ مذہب پہنچا، اور دھیرے دھیرے اس نے اقتدار پسند لوگوں کے علاوہ عوامی حلقوں میں بھی اپنے آپ کو متعارف کرایا، اور لوگ بودھ مت کو قبول کرنے لگے۔ کوریا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک بدھی ملک تو بن گیا، لیکن اس کے علاوہ بڑی خاصیت یہ کہ اس نے بودھ مت کو جاپان میں بھی متعارف کرایا۔ جاپان میں کیسے داخل ہوا؟ جاپان نے بھی بودھ مت کو چینی ماخذ سے کوریا کے توسط سے حاصل کیا، لیکن بعد کی تاریخ میں مقامی طور پر بودھ فکر کی ترقی اور خاص طور سے بودھ مت کے تمدنی اور تہذیبی ذخیرے سے فائدہ اٹھانے میں اس نے ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ جاپان میں بودھ مت کا تعارف کوریا سے تقریباً 200 سال بعد 552 سے 575 عیسوی کے درمیان ہوا، لیکن ابتدا سے ہی جاپانیوں نے چینی ماخذ پر مکمل طور سے منحصر ہونے کو اپنے لیے عار سمجھا، اور جو کچھ بودھ تعلیمات تراجم کے ذریعے ان کو میسر آ گئیں ان پر غور و خوض اور اپنی تشریحات لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جاپانی اگرچہ چین کوریا کے ذریعے سے چینی ماخذ کو حاصل کیا تھا اور بودھ مت کو سمجھا تھا، لیکن جو چینی ماخذ تھے اس پر مکمل انحصار نہیں کیا، بلکہ جو بودھ تعلیمات کے اوریجنل سورس تھے ان کے جو تراجم تھے ان کو پڑھ کر کے انہوں نے پھر بودھ کی تشریح کی، بودھ تعلیمات کی خود سے تشریح کی، اور اس تشریحات پر عمل کیا۔ اس کے ذریعے انہوں نے جاپان میں بودھ مت کو پھیلایا۔
तिब्बत के बादशाह सरोन तपसान सगाम पू ने चीन और नेपाल के शाही खानवादों से अज़दवाजी रिश्ता कायम किया। उसकी इन दो बेगमात ने तिब्बत में बौद्ध मत की इशाअत की तरफ आमादा किया। 8वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम पर तिब्बत के बौद्ध बादशाह ने हिंदुस्तान से तांत्रिक बौद्ध मत के मशहूर आलिम पदम संभावा को बुलवाया ताकि वो बौद्ध मजहब के पेशवाओं से रूहानी ताकत के अजीबोगरीब मुजाहरों, झाड़ फूंक और ड्रामाई कैफियत के मैदान में बराबर का मुकाबला कर सके। अपनी नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद जो तिब्बती बौद्ध मत 16वीं सदी के अवाखिर में लामायत की शक्ल में मुस्तकम हुआ था, वो तांत्रिक बौद्ध मत की ही एक शक्ल है। इस पूरी इबारत का मतलब है कि तिब्बत का जो बादशाह सरोन तपसाम था, इसने जब चीन और नेपाल में अपना रिश्ता कायम किया, यानी उनकी बेटियों से शादी की, तो इसकी इन दो बेगमात ने इसको इस बात पे आमादा किया कि वो बौद्ध मत को तिब्बत में भी फैलाए। इसके लिए उसने क्या किया कि बौद्ध मजहब जो वहाँ झाड़ फूंक में लगा हुआ था और रूहानी ताकत के अजीब गरीब मुजाहरे करता था, इसका मुकाबला करने के लिए उसने हिंदुस्तान से जो बौद्ध तांत्रिक फिरका है, उस फिरके के आलिम पदम संभावा को बुलवाया और उसने पदम संभावा ने बौद्ध मजहब के पेशवाओं से मुकाबला किया। आज के इस सबक का खुलासा, इस सबक में हमने खास ममालिक के बारे में पढ़ा जहाँ 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 बौद्ध मत पहुंचा और आज भी उसके वहाँ बौद्ध मत मौजूद है। वो है श्रीलंका, बर्मा, चीन, कोरिया, जापान,